السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ یہ کہانی ہے بھارت کے شہر کولکتہ کی، جہاں ایک مسلم فیملی رہائش پذیر تھی۔ اس فیملی کے سربراہ طفیل صاحب اور ان کی زوجہ فردوس بیگم، ساتھ میں ان کے 2 بیٹے، ایک ظہیر اور دوسرے زبیر۔ ظہیر صاحب کی بیگم ممتاز اور ان کی ایک بیٹی نور، جسے سب نوری کہتے تھے، اور ان کے ساتھ اسی گھر میں ان کے چھوٹے بھائی زبیر اور اس کی بیوی حسن آرا۔ ان کے 2 بچے تھے، علی اور امرین۔ زبیر اپنی پوری فیملی کے ساتھ دبئی چلا گیا تھا اور آج 15 سال کے بعد واپس آ رہا تھا۔ اس نے وہاں خوب ترقی کی تھی، مگر اب وہ اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ یہیں کوئی کاروبار کا بھی سوچ رکھا تھا۔ سب گھر والے اس بات سے بہت خوش تھے کہ زبیر اب واپس پلٹنا چاہتا ہے، ورنہ انہیں تو تھا کہ وہ دبئی جا کر اپنے والدہ والد کو بھول چکا ہے۔ نوری گھر کی صفائیاں ستھرائیاں کرنے میں لگی ہوئی تھی، ساتھ ہی ممتاز بیگم بھی لگی ہوئی تھی، جب ظہیر صاحب نے اخبار میں سے ایک اشتہار اونچی آواز میں پڑھا، یہ لیجئے، کلکتہ کے جنگلات سے آج ایک اور آدمی غائب ہونے کی خبر آ گئی۔ نہ جانے اس جنگل میں ایسی کون سی چیز ہے جو انسان اس جنگل میں جاتا ہے پھر لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اب نوری، جو یہ بات سن رہی تھی، اچھل کر بولی، بابا، یہ سب اسی درخت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، وہ درخت لوگوں کو کھاتا ہے۔ ظہیر صاحب، بیٹا، تم 5 سال کی تھیں جب شاید تم نے کسی جانور کو اس درخت کے نیچے مرا دیکھا تھا، اور آج تک اس کا خوف اپنے دل میں لیے بیٹھی ہو۔ بیٹا، درخت آخر کیسے انسان کو مار سکتا ہے؟ اگر اب کوئی تمہارے منہ سے یہ بات سنے گا نا تو ہنسنے لگے گا۔ اتنی دیر میں فون رنگ ہوا۔ ظہیر صاحب نے اپنا فون اٹھایا اور دوسری جانب سے آواز آئی، بھائی صاحب، میں ایئرپورٹ پہنچ گیا ہوں اور کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ ظہیر صاحب نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کال بند کر دی۔ جب زبیر دبئی لے کر گیا تھا اپنی فیملی کو تو علی اور امرین چھوٹے تھے، لیکن اب دونوں اپنی پڑھائی پوری کر چکے تھے، اور بھارت آ کر زبیر نے جو بزنس شروع کرنا تھا وہ علی کے نام سے ہی شروع کرنا تھا۔ امرین نے کہا، کافی دیر ہو گئی ہے ماما ہمیں، یہاں تو سب کچھ بدل گیا ہے۔ ہاں بیٹا، مگر اپنے رشتوں میں ابھی بھی وہی اپنائیت اور احساس ہوتا ہے۔ زبیر اور اس کی فیملی ظہیر صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ سب ایک دوسرے سے اتنی دیر بعد مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ظہیر صاحب نے کہا، تو زبیر، اب تم یہاں کون سا کاروبار کرنا چاہتے ہو؟ زبیر، بھائی صاحب، دراصل میں یہاں ریسٹورنٹ کھولنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں بس کہ میرے اس ریسٹورنٹ سے ہندوستان برادران کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میرا مطلب یہ مسلمانوں کا ریسٹورنٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ کوئی ایک آدھ بندہ ایسی سوچ رکھتا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، باقی سب یہاں ایک ہی برابر ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد سب بڑے لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے اور علی، امرین، نوری اوپر کمرے میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ امرین، ارے یار، خالی باتیں ہی کریں گے یا کوئی چائے وائے بھی نصیب ہوگی؟ نوری، ہاں میں ابھی چائے اور بسکٹ لے کر آتی ہوں۔ علی، چائے کون پیے گا؟ مجھے تو کافی کی طلب ہے۔ نوری، تو کیا ہوا، میں آپ کے لیے کافی بنا دیتی ہوں۔ علی، ارے آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں امی سے کہہ کے بنوا لوں گا۔ اوہو، آپ نہ بھی کہتے تو میں کافی بناتی، کیونکہ مجھے خود کافی کی ہی عادت ہے۔ پھر نوری کچن میں چلی گئی۔ امرین، بھائی بابا سے کہنا کل ہم لوگ کہیں گھومنے چلیں گے۔ علی، ارے اتنی جلدی کل کوئی بھی اس بات کے لیے ریڈی نہیں ہوگا، ابھی تو سب لوگ ملے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ امرین، ارے کہیں باہر گھوم پھر کر بھی تو کر سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ گھر پر رہ کے ہی کیا جائے۔ اب بھی وہ لوگ اس بات پر بحث کر ہی رہے تھے کہ ممتاز بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ممتاز، ہاں بھائی، بچوں کس بات پر بحث چل رہی ہے؟ امرین، دیکھیں نا تائی جان، آج سب لوگوں نے میل ملاپ تو کر ہی لیا ہے، میں چاہتی ہوں کل ہم سب کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ ممتاز، بیٹا تو آپ لوگ ایسے کرو نا کہ تم کزنز لوگ ہی گھوم آؤ، پھر کسی روز سب لوگ چلے جائیں گے۔
اتنے میں نوری چائے وغیرہ کی ٹرے لیے کمرے میں آئی۔ ممتاز، نوری تم لوگوں کے ساتھ جائے گی اور اس شہر کا وزٹ کروا لائے گی۔ اب ممتاز بیگم کمرے سے چلی گئی تھی۔ رات کا وقت ہو رہا تھا۔ نوری علی کو اس کا کمرہ دکھانے کے لیے آئی تھی۔ جب علی نے کہا، میں نے سنا ہے یہاں جنگل انسان کھاتا ہے۔ پورا جنگل نہیں، بس ایک پیڑ۔ کیا؟ میرے بابا کہتے ہیں اگر میں یہ بات لوگوں سے کہوں گی تو لوگ مجھ پر ہنسیں گے، لیکن سچ تو یہی ہے۔ جب میں 5 سال کی تھی، میں اپنی ماما کے ساتھ جنگل کے راستے سے آ رہی تھی۔ تب میں نے اس پیڑ کو دیکھا۔ ایک اچھا بھلا انسان وہ اپنی شاخوں میں جکڑ کر جڑوں میں لے گیا۔ علی نے کہا کہ کیا آپ کی امی نے یہ نظارہ نہیں دیکھا؟ تو نوری نے کہا، جب میں نے بتایا امی کو تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ وہ پیڑ ہی بندے مار رہا ہے؟ نوری، آپ بھی میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ علی نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اس پیڑ کا نظارہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ نوری، بہت شوق ہے آپ کو وہاں جانے کا نا؟ جب آپ کو کھائے گا پھر پتہ چلے گا۔ نوری کمرے سے ابھی باہر نکلنے ہی والی تھی جب علی نے کہا، آپ سے ایک بات کہوں؟ نوری، جی ضرور، مگر جلدی، کیونکہ مجھے دادا جی کو دوائی کھلانی ہے۔ اچھا جی، چلیں تو پھر کبھی صحیح۔ نوری منہ بنا ہوں کا ہنکارا بھرتی پھر چل پڑی۔ علی، وہ دراصل آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ نوری، وہ تو سبھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کمرے سے چلی گئی۔ کل صبح ہوتے ہی وہ تینوں تیار ہو چکے تھے۔ کچھ جگہوں پر گھومنے پھرنے کے بعد علی نے نوری سے کہا، تو کب ملوائیں گی ہمیں اپنے اس بندے مار پیڑ سے؟ نوری، کیا مطلب ملواؤں گی؟ جنگل کے راستے واپس جانا ہے نا؟ دیکھ لیجیے گا خود ہی سے غور سے۔ اب وہ جنگل کے راستے تینوں واپس آ رہے تھے جب نوری نے ایک برگد کے پیڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے وہ درخت۔ وہ پیڑ کافی گھنا اور پرانا لگ رہا تھا۔ علی نے گاڑی روک لی۔ اب علی گاڑی سے نکلا تو نوری اور امرین بھی باہر آ گئے۔ علی درخت کی جانب چل پڑا۔ نوری نے اسے کہا، علی وہاں مت جاؤ، یہ ٹھیک نہیں۔ مگر علی چلتا رہا، پھر پیڑ کے پاس پہنچ گیا۔ تو کیا ہے اس پیڑ میں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ تو پھر نوری کو اپنے بابا کی باتیں یاد آنے لگی۔ اگلی صبح سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب علی نے کہا وہ کسی کام سے باہر جا رہا ہے اور جلدی ہی واپس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوشش کرنا شام ہونے سے پہلے ہی آ جاؤ، جنگل کا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ علی، جی تایا جان، ضرور۔ علی گھر سے دن 11 بجے نکل گیا تھا۔ دراصل علی ریسٹورنٹ کے لیے جگہ دیکھنے نکلا تھا اور اسے واپس آنے میں کوئی 6 ساڑھے 6 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ جنگل کے راستے سے ہی واپس آ رہا تھا کہ اچانک موسم خراب ہوا اور علی کی گاڑی خراب ہو گئی۔ علی گاڑی کو 3 دفعہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ علی گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی کا بونٹ کھولا جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ گاڑی کا انجن شدید گرم ہونے کی وجہ سے بند پڑ گیا تھا۔ گاڑی میں سے پانی کی بوتل نکال کر علی نے گاڑی کے ایڈیٹر میں پانی ڈالا اور ابھی وہ بونٹ لگا کر گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا جب اسے اچانک سے جنگل میں ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز جنگل کے بیچوں بیچ سے آ رہی تھی۔ علی جنگل کے اندر چلا گیا۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آگے بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اس برگد کے پیڑ کے قریب آ پہنچا جہاں ایک بے حد حسین لڑکی جو کہ شاید ہندو مذہب کی لگ رہی تھی، اس کے سامنے بگیاڑ کھڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی سے انہیں چھچکار رہی تھی۔ علی بھی وہیں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں لائٹ تھی جس کی وجہ سے جانور بوکھلا کر علی کی طرف ہی دوڑنے لگے۔ علی نے نیچے سے ایک لمبی شاخ اٹھائی اور اس کو مارا جس کی وجہ سے دوسرے بگیاڑ بھی بھاگ گئے۔ علی اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ لڑکی چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ علی نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیا آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ لڑکی نے کہا، جی نہیں، میں ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ علی اچانک چونک گیا، تو یہ آپ کے لباس سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ دراصل میں کسی کے گھر میں کام کرتی ہوں اور انہوں نے ہی مجھے یہ لباس دیا تھا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، مگر اب انہوں نے مجھے کام سے نکال دیا ہے۔ میں پریشانی کے حال میں چلتی ہوئی جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ میں چاہتی تھی صبح کام ڈھونڈ کر ہی گھر لوٹوں،
میرے ماں باپ بیمار اور بوڑھے ہیں، اگر انہیں پتہ چلا کہ مجھے کام سے نکال دیا تو بہت پریشان ہوں گے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، آپ پاگل ہیں کیا؟ سوری، میرا مطلب اگر آپ کو کوئی جنگلی جانور نقصان پہنچا دیتا یا کوئی اور مسئلے مسائل پیش آ جاتے تو؟ خیر آپ ایسا کریں، علی نے ایک اسٹیئرنگ ہاتھ سے کنٹرول کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے کارڈ اور پینسل نکال کر اس پر ظہیر صاحب کے گھر کا ایڈریس لکھ دیا۔ آپ کل صبح اس ایڈریس پر آ جائیے گا، آپ کو کام مل جائے گا۔ اور ہاں، اپنے گھر والوں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کام سے نکال دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لڑکی علی سے کارڈ پکڑ لیتی ہے اور ایک گلی کی طرف اشارہ کرتی ہے، مجھے یہیں اتار دیجیے۔ علی اپنی گاڑی گلی کے پاس جا کر روک دیتا ہے۔ لڑکی اتر جاتی ہے اور علی پھر گاڑی بڑھاتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ اگلی صبح 10 بجے اس لڑکی نے گھر کے مین ڈور پر بیل دی۔ گارڈ: جی کہیے، کس سے ملنا ہے؟ لڑکی نے کہا، جی وہ کل صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس پتے پر پہنچ جائیے گا تو کام مل جائے گا۔ گارڈ نے کہا، نہیں، یہاں کوئی کام وام نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے۔ لڑکی نے کہا، جی میں مسلمان ہی ہوں، میں شروع سے ہی ادھر پلی بڑی ہوں، اس لیے میں ایسی دکھائی پڑتی ہوں۔ کل میرے کو وہ صاحب بولے تھے ادھر کام مل جائے گا، میں اسی لیے ادھر آئی۔ گارڈ نے کہا، تم فی الحال یہاں سے جاؤ، ابھی کوئی بھی صاحب نہیں جاگ رہے۔ گارڈ ابھی اپنی بات کر ہی رہا تھا جب پیچھے سے علی کی آواز آئی، گارڈ کون ہے؟ اسے اندر آنے دیں۔ گارڈ پیچھے ہٹ گیا۔ علی نے کہا کہ آپ آئیے نا، مجھے تو لگا تھا کہ آپ نہیں آئیں گی۔ صاحب، میں کل آپ کو بتائی تھی کہ میرے کو اور جگہ کام نہیں مل رہا اور تم بولا کہ ادھر آنے کا ہے، کام مل جائے گا۔ علی نے کہا، ہاں مجھے سب یاد ہے، آؤ اندر چلو۔ وہ لڑکی علی کے ساتھ اندر چلی گئی۔ میں آپ کو کچن دکھا دیتا ہوں اور گھر والوں کو بھی بتا دوں گا۔ علی کچن سے جاتے جاتے پھر رک گیا۔ ویسے محترمہ، آپ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ جی میرا نام چندہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فی الحال بیٹھیے، باقی گھر والے اٹھیں گے تو آپ کو کام وغیرہ سمجھا دیں گے۔ علی کچن سے یہ بول کر باہر نکل گیا۔ ہاں، واہ کیا خوب بے وقوف انسان ہے، تھوڑا سا پھسلاؤ اور پھسل جاتے ہیں۔ مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، کچے گوشت کی خوشبو۔ چندہ فریج میں سے گوشت کا باؤل نکالتی ہے اور گھپا گھپ کھانا شروع کر دیتی ہے۔ گوشت کا سارا باؤل ختم ہو جاتا ہے۔ چندہ ایک ڈائن، ایک چڑیل، اور ایسی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، جادو وغیرہ سب۔ جب ڈوری کی والدہ کچن میں آئیں تو چندہ کو دیکھ کر پوچھنے لگیں کہ آپ کون؟ چندہ نے کہا کہ میرے کو وہ علی صاحب کام پر رکھے ہیں۔ ممتاز بیگم نے کہا، آپ یہیں کی رہنے والی ہیں نا؟ میرا مطلب اسی شہر کی۔ چندہ نے کہا، جی میم صاحب، میں ادھر ہی رہتی ہے۔ آپ میری چھٹی کا بتا دیں گی، میں اسی وقت سے کر لیا کرے گی۔ ممتاز بیگم نے کہا کہ آپ برتن وغیرہ دھو لیا کرنا، اس کے بعد کپڑے اور گھر کی جھاڑو پوچھا، ٹھیک ہے نا؟ چندہ نے کہا، جی میم صاحب ٹھیک ہے۔ چندہ ایک ڈائن تھی اور اس کا بناوٹی حسن ایسا تھا کہ کوئی اسے دیکھے اور فدا ہو جائے۔ حالانکہ اس کی عمر 150 سال ہو چکی تھی۔ جھریوں بھرا چہرہ ہر وقت وہ اپنے جادو سے چھپائے رکھتی تھی۔ رات کا وقت تھا جب طفیل صاحب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ چندہ ہاتھ میں ایک ٹرے لیے کھڑی تھی جس میں پانی اور دوائیاں تھیں۔ چندہ نے کہا، نوری میم صاحب نے میرے کو بھیجا ہے، آپ کو دوائیاں کھلا دوں۔ طفیل صاحب نے کہا، نوری خود کیوں نہیں آئی؟ چندہ نے کہا، نوری میم صاحب کسی کام میں مصروف تھی تو میرے کو بھیج دیا۔ اب طفیل صاحب گولیوں کے پنے چھیل کر گولیاں نکال کر کھانے میں بزی تھے۔ جب دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، طفیل صاحب کا دھیان جب دروازے پر گیا تو دروازہ بند تھا اور چندہ کا چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کے ناخن حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے اور دانت ہونٹوں سے باہر آ چکے تھے۔ اس کا جوڑا کھل کر ایک طویل گھت بن چکی تھی جو ہوا میں لہرا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر طفیل صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ طفیل صاحب دروازے کی طرف دوڑے ہی تھے کہ چندہ نے اپنی گھت کے ساتھ انہیں لپیٹنا شروع کر دیا۔ اب طفیل صاحب کا منہ اور ہاتھ پاؤں بند چکے تھے۔ اب چندہ انہیں اپنے ساتھ لیے ہی غائب ہو گئی اور جنگل میں اسی برگد کے پیڑ کے نیچے پہنچ گئی۔ اپنے لمبے ناخنوں سے طفیل صاحب کی چیر پھاڑ کرنے لگی۔
دیکھتے ہی دیکھتے اس نے توفیل صاحب کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھ کو اس ڈھانچے پر گھمایا اور وہ ڈھانچہ زمین میں دفن ہو گیا۔ صبح سب لوگ توفیل صاحب کے غائب ہونے سے پریشان تھے کہ آخر وہ جا کہاں سکتے ہیں۔ پہلے تو وہ کبھی بنا بتائے نہیں گئے، تو پھر آج ایسے کیسے؟ ظہیر نے علی کو اور زبیر کو ساتھ لیا اور انہیں ڈھونڈنے نکل پڑے، مگر وہ انہیں ڈھونڈتے بھی تو کہاں، وہ تو کہیں بھی آیا جایا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ گھر میں ہی رہتے تھے۔ خیر رات ہو چکی تھی مگر توفیل صاحب کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ تینوں بھی گھر لوٹ آئے تھے، اب تو بس ان کا انتظار ہی کیا جا سکتا تھا۔ چندا اب گھر نہیں جایا کرتی بلکہ اسی گھر میں ہی رہا کرتی تھی۔ اس نے گھر والوں سے کہا تھا کہ گھر یہاں سے کافی دور ہے، اسے آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب ممتاز بیگم کو پیاس لگی اور اس وجہ سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ ممتاز بیگم اب کچن میں پانی پینے کے لیے جا رہی تھیں جب انہوں نے جو باہر کی طرف لان میں کھڑکی کھلتی تھی وہاں سے کچر کچر کی آواز سنی۔ ممتاز بیگم نے کھڑکی کے پاس پہنچ کر تھوڑا آگے جھانک کر دیکھا تو چندا ایک بلی کو چیر پھاڑ کر کے کھانے میں مصروف تھی۔ ممتاز بیگم کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ یا خدا، یہ کیا بلا ہمارے پیچھے پڑ گئی؟ چندا نے بھی ممتاز بیگم کو دیکھ لیا تھا۔ ممتاز بیگم جلدی سے کھڑکی بند کر کے کچن میں آ گئیں اور یوں ہو گئی جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ چندا کچن میں پہنچ گئی۔ میم صاحب کچھ چاہیے تو میں نکال دے؟ ممتاز بیگم نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس پانی پینے آئی تھی۔ چندا نے کہا، کیا ہوا میم صاحب، آواز کاہے اٹک رہی تمہاری؟ کچھ بھی نہیں۔ ممتاز بیگم کچن سے جلدی سے نکلنے لگی تو چندا نے اپنی گھٹ ان کے گلے میں یوں ڈال دی جیسے پھندا ہو۔ چندا نے کہا، اے بڑھیا، اگر تو نے کسی کو میری اصلیت بتانے کی کوشش کی یا کسی کو کانوں کان خبر ہوئی تو میں تجھے کچا چبا جاؤں گی۔ ممتاز بیگم ڈر گئی تھیں۔ چندا کے چھوڑتے ہی انہوں نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ صبح سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ممتاز بیگم بھی ساتھ ہی بیٹھی تھیں اور چندا بھی وہاں پانی کا جگ لینے پہنچ گئی۔ چندا کو دیکھتے ہی ممتاز بیگم کو رات والا قصہ یاد آ گیا۔ چندا جان بوجھ کر کچن کی طرف چل پڑی۔ ممتاز بیگم نے بات شروع کی، وہ میں تم لوگوں کو ایک بات بتانا۔ لفظ ممتاز بیگم کی زبان پر ہی تھے جب چندا نے کوئی جادوئی عمل کیا جس وجہ سے ممتاز بیگم کی آواز چلی گئی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال جا کر پتہ چلا ان کے بولنے کی نس دب چکی ہے اور یہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ممتاز بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں جب کمرے میں ایک تیز ہوا کا جھونکا داخل ہوا۔ ممتاز بیگم ابھی سر اٹھا کر دیکھنے ہی والی تھی جب چندا اچھل کر ان کے اوپر آ بیٹھی۔ کہا تھا نا میرا ذکر کسی سے مت کرنا، میری بات کو انسنا کر دیا نا تو نے؟ چندا دھیرے دھیرے ممتاز کا گلا دبا رہی تھی اور ممتاز بیگم جھٹپٹا رہی تھیں۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی اور نوری کمرے میں داخل ہو گئی۔ تب تک چندا وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ ممتاز بیگم کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ نوری نے کہا، امی کیا ہوا آپ کو؟ آپ ایسے سانسیں کیوں لے رہی ہیں؟ ممتاز بیگم نے ہلکا سا نام میں سر ہلایا۔ نوری نے انہیں پانی دیا اور پھر دوائیاں کھلائیں۔ نوری جانتی تھی گھر میں کچھ عجیب ہو رہا ہے، مگر کیا؟ دادا جی بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ نوری یہ سب سوچتے ہوئے جا رہی تھی جب اس کی ٹکر علی سے ہو گئی۔ نوری گرنے ہی والی تھی کہ علی نے اسے باہوں میں تھام لیا۔ ارے محترمہ، کدھر جا رہی ہیں؟ سنبھلیے ذرا، کیا ہوا؟ نوری جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کچھ نہیں۔ علی نے کہا، کوئی بات تو ہے جو آپ چھپا رہی ہیں؟ نوری نے کہا، وہ میں دادا جی کے غائب ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، اور تو اور ماما کی بھی اچانک سے طبیعت خراب ہو جانا بہت عجیب ہے نا؟ علی نے کہا، ہے تو عجیب، اور دادا جی کو ہم نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ نوری نے کہا کہ اللہ نہ کرے وہ کسی مصیبت میں ہوں۔ علی، اب تو جو ہوگا دیکھا ہی جائے گا۔ رات کے وقت سب سوئے ہوئے تھے
علی کو سگریٹ پینے کی عادت تھی۔ علی سگریٹ پینے کے لیے چھت پر آ گیا۔ تبھی علی نے چندا کو بڑے گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ علی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چندا بنا رکے ہی چلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ جنگل تک پہنچ گئی۔ علی اس کے پیچھے پیچھے جب جنگل میں پہنچا تو چندا اسی درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ علی اسے وہاں دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ چندا کو سب پتا تھا کہ علی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اب چندا رونے لگی۔ علی اس کے پاس چلا گیا۔ میں تمہیں کب سے دیکھ رہا ہوں، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ چندا نے کہا، صاحب میں نے آپ کو ایک دھوکے میں رکھا ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک اناتھ ہوں۔ علی نے کہا، تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا اب رونا بند کرو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ چندا نے کہا، نہیں صاحب، میں آپ کے گھر نہیں جائے گی صاحب، کیونکہ میں اس چیز کی چاہت دل میں پال بیٹھی ہے جو مجھ غریب کے لیے نہیں ہے۔ علی نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاحب میں تم سے پیار کر بیٹھی ہے، میں جانتی ہے میں ایک نوکرانی ہو کر محلوں کے خواب دیکھ رہی ہے، مگر میں سچی بولتی ہے صاحب، میرے کو تم سے پیار ہو گیا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہے میں یہاں سے دور چلی جائے۔ علی خاموشی سے چندا کی باتیں سن رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، اگر میں نے چندا کا دل رکھنے کے لیے ہاں کہہ دی تو ابھی مشکل ہے، اگر نہ کہہ دی تو یہ واقعی اس گھنے جنگل میں رات کے پہر نکل جائے گی، اور تو اور جسے میں چاہتا ہوں، جس کی نگاہوں کا قائل ہوں، اسے بھی چھوڑنا پڑے گا۔ علی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے وقت چاہیے، تم فی الحال گھر چلو، یہاں رات کے اس وقت کھڑے ہونا ٹھیک نہیں۔ چندا نے کہا، نہیں صاحب، میرے کو یہ قصہ ختم کرنے کا مانگتا۔ علی جو اب تک نظریں جھکا کر چندا سے بات کر رہا تھا، اس نے چندا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ہی لیں، اور چندا بھی یہی چاہتی تھی۔ جیسے ہی علی کی آنکھیں چندا کی آنکھوں سے ملیں، علی یوں ہو گیا جیسے کسی نے اسے ہپنوٹائز کر دیا ہو۔ علی سن ہوئے کھڑا تھا۔ چندا نے اپنے آپ کو شاباشی دیتے ہوئے کہا، یہ ہوئی نا بات، بڑے دنوں سے بزرگ انسانوں کا اور جانوروں کا گوشت خون کھا پی رہی تھی، آج مل ہی گیا نوجوان کا خون، یہ میری جسم میں نئی طاقت بھرے گا۔ چندا علی کی گردن پر کاٹتی ہے اور خون پینا شروع کر دیتی ہے، تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹ جاتی ہے، اس کا سارا خون نہیں پیوں گی، یہ مر گیا تو گھر میں جانے کا راستہ ختم ہو جائے گا، اس کے مرنے سے باقی لوگ شک پر اتر سکتے ہیں۔ چندا پھر کچھ پڑھتی ہے اور غائب ہو کر علی کے کمرے میں علی کو لے آتی ہے، وہ پھر علی کو بیڈ پر گرا کر وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ چندا گھر کے لان میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ گھر کا گارڈ چندا پر نظر ٹکائے بیٹھا تھا، اس کی نظر سے ہی صاف لگ رہا تھا کہ وہ چندا کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا، الٹا چندا بھی اس کو اترا اترا کر اپنا وجود ظاہر کرنا شروع ہو گئی۔ نوری سارا معاملہ چھت سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ پھر چندا نے گارڈ کو گھر کے پیچھے کی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ گارڈ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ نوری جلدی سے نیچے آئی اور ان کے پیچھے چلی گئی۔ نوری جب گھر کی بیک سائڈ پر پہنچی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ نوری بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ظہیر صاحب اور زبیر دونوں اور اس کے ساتھ سارے گھر والے وہاں پہنچ گئے۔ نوری زمین پر گری ہوئی تھی۔ علی نے اسی وقت نوری کو اٹھایا اور اندر لے آیا۔ امرین پانی کا گلاس علی کو دیتی ہے۔ علی پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے نوری کے چہرے پر گرا رہا تھا۔ نوری ہوش میں آ گئی۔ نوری ابھی بھی سہمی ہوئی تھی۔ ظہیر صاحب نے کہا، بیٹا کیا ہوا، آپ بے ہوش کیسے ہو گئیں؟ بابا بہت سارا خون۔ خون؟ ہاں بابا، وہ گھر کے پیچھے والی دیوار کے ساتھ ہم تمہیں وہیں سے اٹھا کر لائے ہیں، وہاں تو کچھ نہیں تھا۔ نہیں وہاں ہے۔ نوری جلدی سے اٹھ کر چل پڑی۔ سب گھر والے نوری کے ساتھ چل دیے۔ جب وہاں پہنچی تو جگہ خالی اور صاف تھی۔ نوری ہکا بکا کھڑے دیکھ رہی تھی۔ یہی تو تھا، اب کہاں گیا؟ علی نے کہا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے نوری، مگر وہ چندا کے ساتھ گارڈ یہاں آیا تھا، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہاں خون پڑا ہوا تھا علی۔
علی نے چندہ کو آواز دی تو چندہ باہر آ گئی۔ جی صاحب، میرے کو بلایا؟ ہاں، میں نے بلایا ہے تمہیں۔ یہ بتاؤ کہ گارڈ کے ساتھ کیا کر رہی تھی یہاں؟ چندہ نے کہا، صاحب میں تو اندر برتن دھو رہی تھی، میں تو ادھر آئی ہی نہیں۔ نوری نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم یہاں جھاڑو دے رہی تھی جب گارڈ تمہاری طرف دیکھ رہا تھا، پھر تم نے اسے پیچھے آنے کو بولا، اور جب میں یہاں آئی تم لوگوں کے پیچھے تو یہاں خون کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ علی نے کہا، اچھا صحیح ہے نوری، چلو ایک پل کے لیے مان بھی لیں تمہاری بات، مگر پھر بھی یہاں کوئی خون وغیرہ نہیں ہے، تمہیں ضرور کوئی وہم ہوا ہے۔ خیر ساری بات ٹل چکی تھی۔ گارڈ کا موبائل چندہ کے پاس تھا۔ چندہ نے موقع پاتے ہی اس کے موبائل سے ظہیر کے نمبر پر کال کی اور گارڈ کی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے گھر آیا ہوں، میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اسی لیے میں بنا بتائے نکل آیا۔ ظہیر صاحب نے بات کر کے کال کاٹ دی۔ کون تھا تایا جان؟ علی نے پوچھا۔ گارڈ تھا، کہہ رہا تھا کہ اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو جلد بازی میں بنا بتائے نکل گیا۔ اب گھر والوں کے سامنے یہ بات واضح تھی کہ نوری کو ٹینشن کی وجہ سے وہم ہوا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حسن آرا نیچے گھبراہٹ محسوس کر رہی تھیں تو وہ تازہ ہوا کھانے چھت پر آ پہنچی۔ کوئی 10 منٹ ٹہلنے کے بعد وہ نیچے آ رہی تھیں جب انہوں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ حسن آرا نے ایک دفعہ پیچھے پلٹ کر دیکھا مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ حسن آرا پھر سے نیچے کی طرف آنے لگی، پھر اچانک سے ایک تیز ہوا کا جھونکا حسن آرا کے قریب سے گزرا، جس کی وجہ سے حسن آرا سیڑھیوں سے نیچے پھسل گئیں، مگر 2-3 سیڑھیوں سے ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ اب وہ نیچے ٹی وی لاؤنج میں آ گئیں، پھر اچانک ٹی وی لاؤنج کی لائٹس آن آف ہونے لگ گئیں۔ حسن آرا کے ماتھے سے پسینہ چھوٹ پڑا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد حسن آرا کی چوٹی سے پکڑ کر کسی نادیدہ چیز نے انہیں کھینچا اور زمین پر گرا دیا۔ حسن آرا اپنی چوٹی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھیں، زمین پر گھسٹ رہی تھیں، پھر ایک دم سے انہیں کسی نے چھوڑ دیا۔ حسن آرا کمرے کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ اچانک چندہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چندہ اپنے اصلی شکل اختیار کیے ہوئے تھی۔ حسن آرا چندہ کا یہ چہرہ دیکھ کر بوکھلا گئیں۔ چندہ اب اپنے ہاتھ کو حسن آرا کی طرف بڑھا رہی تھی اور اس کو گلے سے پکڑ لیا۔ حسن آرا کی چیخ نکل گئی۔ حسن آرا مسلسل چیخ چلا رہی تھیں۔ ان کی آواز سن کر باقی گھر والے بھی باہر نکل آئے۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ تھے۔ سب کی آنکھوں کے سامنے چندہ نے حسن آرا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چندہ، تو تم ایک ڈائن ہو؟ تو تم لوگوں کو اصلیت معلوم پڑ گئی۔ خیر کیا فرق پڑتا ہے، آج کی رات میرے لیے خاص رات ہے۔ آج بس ایک نوجوان کا خون پینے کے بعد میری طاقتیں بڑھ جائیں گی اور میرا بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا۔ چندہ نے علی کو اشارہ کیا۔ علی بے سوچ چندہ کی طرف چل پڑا۔ سب لوگ علی کو روک رہے تھے مگر علی چلتا ہی جا رہا تھا۔ چندہ علی کو لیے وہاں سے غائب ہو گئی۔ سب گھر والے منہ دیکھتے رہ گئے۔ زبیر نے کہا، یہ سب کیا ہو گیا؟ اب میں کیا کروں؟ اس نے میری بیوی کو مار دیا اور میرے بیٹے کو بھی لے گئی۔ ظہیر صاحب نے کہا، اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور ہوگا، مگر کیا؟ نوری نے کہا، بابا وہ ضرور اسی جنگل میں ہی گئی ہوگی کیونکہ یہیں سے لوگوں کے ملنے کی خبریں ملتی ہیں۔ ظہیر، امرین اور نوری جنگل کی طرف چل پڑے۔ چندہ علی کو لے کر اسی برگد کے پیڑ کے نیچے آ گئی اور اپنے منتر وغیرہ کچھ پڑھنے لگی۔ علی بالکل بھی اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ وہ تینوں بھی یہیں پہنچ گئے تھے مگر انہیں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے چندہ نے کوئی طلسم بچھایا ہوا ہو۔ امرین آگے بڑھی اور درخت کے نیچے چلی گئی۔ نوری اسے آوازیں دیتی رہی، امرین وہاں مت جاؤ، امرین رک جاؤ، امرین۔ درخت کے نیچے پہنچ کر امرین نے ادھر ادھر دیکھا۔ ظہیر صاحب اور نوری دور سے کھڑے امرین کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک امرین کے پاؤں درخت کی شاخوں سے جکڑنے لگے۔ نوری اور ظہیر صاحب اس کی طرف بھاگے۔ شاخیں امرین کے پورے وجود کو جکڑ رہی تھیں۔ ظہیر صاحب اور نوری اسے شاخوں سے چھڑانے لگے اور جب ایک لکڑی ظہیر کے پیٹ میں لگی تو ظہیر صاحب زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ نوری نے امرین کو چھڑا لیا تھا۔ اب وہ دونوں ظہیر صاحب کو سنبھالنے لگی۔
چندا نے کہا کہ بڑے ڈھیٹ انسان ہو جو خود ہی موت کے منہ میں آ گئے۔ تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نوری کے دماغ میں ایک ترکیب تھی۔ نوری نے کہا امبرین تم بابا کو سنبھالو، میں ابھی آتی ہوں۔ نوری جلدی سے گئی اور کار سٹارٹ کی اور گھر کی طرف دوڑا دی۔ ہو نہ ہو وہ درخت ہی جو اس چڑیل سے پیچھا چھڑا سکتا تھا۔ ایک کوشش ہی سہی، اگر موت آنی ہوگی تو موت ہی سہی۔ نوری گھر پہنچ کر کچن میں جاتی ہے اور مٹی کے تیل کے کین اور ماچس اٹھا کر لے آتی ہے، پھر جنگل کی طرف آ جاتی ہے۔ چندا ابھی بھی علی پر منتر پڑھنے میں لگی ہوئی تھی۔ نوری چندا کی نظروں سے چھپتی چھپاتی درخت کے پیچھے آ گئی۔ اب تیل کو درخت پر چھڑکتی ہے، پھر اسے آگ لگا دیتی ہے۔ درخت جلنا شروع ہو گیا مگر اس سے فرق نہیں پڑا۔ چندا کا دھیان بھٹنے کی وجہ سے علی کو ہوش آ گیا۔ چندا بیٹھے بیٹھے ہی نوری کی طرف دیکھتی ہے۔ تو میرا منتر پورا نہیں ہونے دے گی نا؟ چندا نوری کو وہیں سے بیٹھے بیٹھے لمبا ہاتھ کیے اس کا گلا دبانے لگتی ہے۔ علی اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے، چندا اسے چھوڑ دو پلیز، چندا اس کو چھوڑ دو۔ علی نے چندا سے نوری کو چھڑوانے کی لاکھ کوشش کری لیکن اس نے نوری کو نہیں چھوڑا۔ تبھی امبرین مٹی کے تیل کا کین علی کی طرف پھینکتی ہے۔ علی کین کو کیچ کر لیتا ہے۔ جہاں چندا بیٹھی تھی وہاں اس نے آگ جلائی ہوئی تھی اور بالکل سامنے بیٹھ کر منتر پڑھ رہی تھی۔ علی نے اس کین کو اسی آگ میں اچھال دیا۔ کین میں پہلے ہی سے تیل موجود تھا۔ کین آگ پر گرتے ہی ایک بم کا کام کرنے لگا جس کی وجہ سے ساری آگ چندا کی طرف بھڑک اٹھی۔ چندا اس آگ میں جلنے لگی۔ چندا کی چیخو پکار پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ راکھ بن گئی۔ ظہیر صاحب کافی زخمی ہوئے پڑے تھے۔ علی نے جلدی سے انہیں اٹھا کر بٹھایا اور وہ تینوں پہلے ظہیر صاحب کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ظہیر صاحب کو پٹی وغیرہ کروانے کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے۔ زبیر نے اپنی بیوی کو کھو دیا تھا اور دادا جی بھی چندا کا ہی شکار ہوئے تھے۔ یہ بات سب لوگ جان چکے تھے۔ زبیر نے ظہیر صاحب سے کہا اب ہم لوگ یہاں نہیں رہیں گے بھائی صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ دبئی شفٹ ہو جائیں۔ سب کے کہنے پر ظہیر نے بھی ہاں کر دی۔ دبئی جانے کے ماہ بعد علی اور نوری کی شادی ہو گئی اور سب لوگ وہیں ہنسی خوشی رہنے لگے۔